تو اس لیے چوتھی صفت یہ بیان کی گئی، پیارے بندے اللہ کے وہ ہیں، پرامن بندے وہ ہیں، اللہ کے چہیتے بندے وہ ہیں جو ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ پانچویں صفت وَهُمْ يُوقِنُونَ، پانچویں صفت یہ بیان کی گئی وَهُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ آخرت پر یقین۔ آخرت کیا چیز ہے؟ مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا سب آخرت ہے۔ جیسے عذاب کے یا رحمت کے فرشتے نظر آئے، آخرت ہے۔ جیسے ہی اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، روح قبض کا، آخرت ہے، شروع ہو گئی۔ جیسے غسل، کفن، یہ چیزیں، اور پھر قبر، جو کچھ ہے آخرت ہے۔ اگرچہ اس کو برزخ کہیں، کچھ ہی کہیں، شروع سلسلہ آخرت ہے۔ یہ ساری چیزیں اندیکھی چیزیں، انسی، اندیکھی، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جیسی نظر آنی شروع، آخرت کیا ہے؟ پوری آخرت چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، انسین ہے، اندیکھی ہے یہ چیزیں۔ جب یہ سب چیزیں اندیکھی ہیں، یہ سب آخرت ہے۔ ان سب جنت، جہنم، فرشتے، حوریں، علماء، اور جنت میں اعلیٰ اعلیٰ درجے، اور جہنم کے طبقات، اور محشر کا میدان، رب کائنات کا تمام کو جمع فرمانا، حساب و کتاب، اجر و ثواب، عذاب و جزا و سزا، یہ سب آخرت ہے۔ ان سب باتوں پر یقین رکھنا۔ ہاں، یقین کسے کہتے ہیں؟ آخری میں یہ بات کہوں گا، یقین کسے کہتے ہیں؟ آخرت پر یقین رکھنا سب ہی کہتے ہیں ہمیں، ہمارا آخرت پر یقین ہے، ہمارا آخرت پر یقین ہے، لیکن اگر ہم اپنے عمل کو دیکھیں تو عملی طور پر یقین میں خلل واقع ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، خلل نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمیں پتہ ہے مرنا ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، لیکن مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے، حساب و کتاب دینا، اس کی تیاری تو نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہمارے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ کہیں عملی نقصان ہو رہا ہے، ہمارا عملی نقصان ہے، کیونکہ عمل اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اس شخص نے آگے کے لیے تیاری کی۔ اگر حکومت پاکستان اعلان کر دے چلو بھائی انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ ہو رہی ہے اور بڑی شدید جنگ ہونے والی ہے، لہٰذا ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ راشن وغیرہ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، ایک ایک مہینے کا راشن جمع کر لو، تو کیا خیال ہے؟ لوگ جمع کریں گے یا نہیں؟ فوراً کریں گے، فوراً کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حکومت پاکستان جو اعلان کرے گی، اگر اس قسم کا اعلان، اللہ نہ کرے ہمارے اوپر ایسا وقت آئے کبھی، ہاں یہ وقت ضرور آئے کہ ہم جہاد کریں۔ اس پہ میں بعد میں اگلے جو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، یہ تو گفتگو میری بہت لمبی چلے گی، حالات جس طرح دنیا کے اس طرف جا رہے ہیں، جہاد ہی چاہیے، جہاد کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اب ہمیں۔ تو یقین اس کو کہتے ہیں کہ جیسے اعلان ہوا ہم نے عملی اقدامات شروع کر دیے، مہینے بھر کا راشن جمع کرنا شروع کر دیا، آٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا، آئل، ہم نے دال، چینی، چاول، جو کچھ بھی ہم یوز کرتے ہیں جمع کرنا شروع کر دیا، اور ایک مہینے کا راشن اکٹھا کر دیا۔ یہ کہتے ہیں عملی یقین، کہ یقین ہے بھائی ایک مہینے بعد کیا ہوگا۔ اب ہمیں یہ کہا گیا آخرت ہے، آخرت وہاں تمہارا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، جزا اور سزا ہوگی، وہاں پر ایک ایک عمل، یہاں تک فرمایا ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا۔ جب اتنا سخت کٹن ہے تو تیاری نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے عملی طور پر یقین سے پیچھے، عمل ہمارا بتا رہا ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ کہہ رہے ہیں منہ سے، جیسے ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں نا، لیکن جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں تو گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کہنا ہمارا عملی طور پر نہیں ہے، زبانی طور پر ہے۔ ہم کہہ تو رہے ہیں اللہ سے ڈرے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے والدین کھڑے ہوں تو کیا ہم کوئی گناہ کریں گے؟ والدین موجود ہوں
ان کی موجودگی میں کوئی گناہ کریں گے؟ نہیں، کیونکہ نہیں، والدین سے ڈر لگتا ہے، بری بات ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے ہم کو، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، تو پھر اکیلے میں ہم گناہ کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم عملی طور پہ کمزور ہیں۔ ہم نے منہ سے کہا ہے کہ ڈرتے ہیں، لیکن عمل بتا رہا ہے نہیں ڈر رہے، عمل بتا رہا ہے کہ نہیں ڈر رہے۔ تو اس لیے پانچویں صفت مومنین، متقین، پرہیزگاروں کی جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ آخرت پر یقین، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومنوں کی، اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے لاڈلوں کی، اللہ کے چہیتوں کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جیسا کہتے ہیں ویسا کر کے دکھاتے ہوں گے، جیسا سوچتے ہیں ویسی تیاری کرتے ہوں گے، جیسا ان کو بتایا گیا اس طرح وہ اپنی تیاری میں ڈٹے ہوئے ہوں۔ یہ وبالآخرۃ